نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس نے زندگی اور موت پیدا فرمائی تاکہ وہ دیکھے کہ تم میں سے بہترین عمل، اچھا ترین عمل کون کرتا ہے۔ بہترین عمل کی تلاش میں جو زندگی گزارتا اور موت کو گلے لگاتا ہے، جو کہ اللہ کا حکم ہے، یہ ہے جو اللہ کے حکم میں بہترین عمل کی تلاش میں اپنی ساری زندگی گزار دیتا ہے۔ یہ سب سے بہترین عمل ہے۔ اس میں سب سے بہترین عمل اس لیے ہے کہ باقی جتنے اعمال ہیں وہ اس ایک عمل کی بنیاد پر اچھے ہوتے ہیں۔ اگر یہ ایک عمل نہ ہو، اللہ کے حکم میں بہترین عمل کی تلاش نہ ہو، تو وہ سارے عمل غارت جاتے ہیں، کام نہیں آتے۔ کہ اللہ پروردگار کا جو بھی بتایا ہوا اچھا عمل ہے وہ اس کا حکم کی تعلیم۔ حکم کی تعلیم میں اگر عبادت ہے تو وہ حکمی علم ہے، اور اگر حکم کی تعلیم میں وہ علم ہے تو وہ حقیقی علم اور اللہ پروردگار ہے۔ جو اللہ کی تلاش میں نکلا ہے اس کا عمل بہترین ہے۔ جو جنت کی تلاش میں نکلا ہے تو یہ بڑا اچھا عمل ہے اور ہوگا، لیکن یہ غارت اس لیے جاتا ہے کہ جو اللہ کی تلاش میں نہیں نکلا، وہ جب اللہ کی تلاش میں نہیں ہوتا، اللہ کی رضا میں نہیں ہوتا، تو وہ جنت کے جو حصول میں لگا ہوا ہے۔ جنت دینے والا کون ہے جو جنت دیتا ہے؟ یہ تو جنت دینے والا اللہ پروردگار جب راضی ہوتا ہے، کہ اس کی خوشنودگی کی تلاش میں نکلتا ہے، تب اسے جنت ملتی ہے۔ ورنہ جنت کا عمل کیا ہے؟ جنت کے عمل کی جستجو جو ہے وہ خالق و مالک اللہ کو ہی تو راضی کرنا ہے، اللہ کو ہی تو تلاش کرنا ہے، اللہ ہی کو تو پانا ہے۔ اور اگر کوئی جنت کی تلاش میں نکلا ہے تو یہ جنت کون سی ہے، کون دیتا ہے؟ بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حکم میں یہ زندگی اور موت پیدا فرمائی ہے۔ اب حکم کی تعلیم آ جاتی ہے۔ تعلیم لینے والا بھی بہترین عمل میں ہے اور تعلیم دینے والا بھی بہترین عمل میں ہے۔ اب حکم کی تعلیم میں اگر وہ عبادت کرتا ہے تو یہ حکمی علم ہے۔ حکمی علم لینے اور دینے والا جو طالب علم استاد ہے، وہ پنگوڑے سے لے کر قبر تک اللہ کے حکم میں سارا کچھ کرتا ہے۔ اب حکم میں دو چیزیں ہیں، ایک حکم میں حلال ہے اور ایک حکم میں حرام ہے۔ قیامت تک حلال حلال ہی رہتا ہے، کوئی اسے حرام نہیں کر سکتا، اور جو حلال ہے وہ قیامت تک حلال ہی رہتا ہے، اسے کوئی حرام نہیں کر سکتا، اور حرام کو کوئی قیامت تک حرام نہیں کر سکتا۔ یہ سارا کچھ جو ہے زندگی اور موت، یہ بھی اللہ پروردگار نے حکم میں پیدا فرمایا ہے۔ اسی طرح حکم میں جب کوئی، حکم کی تعلیم میں جب کوئی عبادت کرتا ہے تو وہ حکمی علم ہو جاتا ہے۔ اب بات واضح ہوئی کہ زندگی اور موت اللہ نے اپنے حکم میں پیدا فرمائی ہے تاکہ دیکھے اچھا عمل کون کرتا ہے۔ اب زندگی اور موت میں اچھا عمل وہ ہے جو حکم اور حکم کی تعلیم میں عبادت ہو، لیکن حکمی علم ہو جائے۔ اگر اللہ کی عبادت نہیں ہے، ریا کرتا ہے، غرور کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، تو اللہ پاک نے تو زندگی موت حکم میں پیدا فرمائی ہے اور حکم کی تعلیم عبادت بخشی ہے، اور عبادت وہ کرنے کے قابل ہے جو حکمی علم حاصل کرتا ہے۔ اب جس نے حکمی علم کے لیے کوشش کی ہے، یہ اچھا عمل ہے۔
جب کوئی حکمی علم میں اللہ کی عبادت کرنے میں اللہ کو راضی کر لیتا ہے تو پھر اللہ پروردگار اسے حکمی علم سے حقیقی علم کی عطا کرتا ہے۔ حکمی علم میں دو ہیں، ایک ماں باپ ہے اور ایک حکمی علم میں حکم کا ظاہر جاننے والا، مسئلہ جاننے والا استاد ہے۔ حکم کی حقیقت میں ایک اللہ پروردگار کا مشاہدہ ہے اور ایک مشاہدے ملاقات کی تعلیم دینے والا اللہ کا بندہ ہے۔ اب بہترین عمل بتایا جا رہا ہے۔ بہترین عمل جو اللہ پروردگار بندے کو دیتا ہے وہ کون سا عمل ہے جی؟ وہ کون سا عمل ہے جی؟ وہ عمل ہے کہ حکم میں زندگی اور موت پیدا کرتا ہے۔ اور کس کو یہ دیا ہے؟ جن اور انسان کو دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ اس عمل کو عمل اس لیے نہیں کہا جاتا کہ اللہ پروردگار جو کچھ کرتا ہے اپنے علم میں کرتا ہے اور علم کا ظاہر حکم ہوتا ہے۔ اب اللہ پروردگار اپنے فعل میں جب کرتا ہے تو یہ فعل ہوتا ہے، اور ہم جب فعل میں کچھ کرتے ہیں تو یہ عمل ہوتا ہے۔ اب جب فعل کے اندر کوئی فعل کے اندر عمل بجا لاتا ہے، یہ حکمی تعلیم کی وجہ ہوتی ہے۔ یہ بہترین عمل ہے۔ کس میں؟ حکمی تعلیم میں، حکمی علم میں یہ بہترین ہے۔ حقیقی علم کے عمل میں تعلیم لینا اور دینا ہے کس کی؟ علم الہی کی۔ وہاں بہترین عمل اور ہے۔ ہر کلاس میں بہترین کارکردگی جو ہے وہ ہر دوسری کلاس سے علیحدہ ہوتی ہے۔ بھئی میٹرک میں آپ کی بہترین کارکردگی تھی، ایف اے میں کیا ہو گیا؟ تو اس لیے فرمایا لیبلوکم ایکم احسن عملا، میں ہر ایک کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ بہترین عمل کیا کرتا ہے۔ اب ہر ایک کو جب وہ دیکھنا چاہتا ہے تو ہر ایک کا بہترین عمل اس کی کلاس کے مطابق بہترین ہے۔ جب کوئی طالب علم ہے تو یہ اس کا عمل بہترین ہے، جب کوئی استاد ہے تو یہ اس کا عمل بہترین ہے، جب کوئی اولاد ہے تو اس کا اولاد صحیح جب وہ ہوتا ہے تو یہ بہترین عمل ہے، اور جب وہ ماں باپ ہے تو ماں باپ کا جو فعل انجام دیتا ہے یہ بہترین عمل ہے۔ یہ سارا کچھ حکم میں دیا کس نے؟ اللہ۔ اللہ کا بہترین یہ فعل ہے، اور جو اللہ کے فعل کی تعلیم حکمی یا علم حقیقی حاصل کر لیتا ہے یہ بہترین عمل تو ہو ہی گیا، کیونکہ مخلوق کیا کرے گی؟ عمل کرے گی۔ اللہ کی ذات پاک کیا کریں گے؟ اللہ پروردگار کی ذات اپنی صفات اور اپنے افعال کا مشاہدہ دے گی۔ اللہ کا کرنا اور ہے اور مخلوق کا کرنا اور ہے۔ جو اس فرق کو جانتا ہے وہ باادب ہے، ورنہ بدتمیز قمیض سے باہر ہے۔ قمیض سے جب باہر ہے تو بے حیا ہے، اسے کیا پتہ تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون کیا ہے۔ اللہ کے بارے میں وہ بات کہنا، نبی رسول کے بارے میں وہ بات کہنا، اللہ کی تخلیق کے بارے میں وہ بات کہنا جو اللہ پاک نے نہ کیا۔ یہ نہ کرنا، نہ جاننا، یہی تو مصیبت ہے، یہی تو عذاب ہے۔ نہ کرنا اس لیے ہے کہ وہ جانتا نہیں ہے، اگر جانتا تو کرتا۔ یہ نہ جاننا جہالت ہے، یہ بھی مصیبت ہے، آفت ہے۔ اور علم رکھنا اور پھر نہ کرنا یہ تو اس سے بھی بڑی حجت ہے، یہ بھی بڑا عذاب ہے کہ کل قیامت والے دن جو جانتے ہیں وہ جب نہیں کرتے تو انہیں جہنم کی آگ کی لگام ڈالی جائے گی اور اس پر جہنم کے کتے چھوڑے جائیں گے۔ جاننا ماننا تو ہے، جس طرح ہم اپنا جاننا جانتے ہیں وہ کیا ہے جی؟ تصدیق ہے۔ ہم اپنا ماننا مانتے ہیں وہ کیا جی؟ اقرار ہے۔ یہ تو ہمارا ہے نا، ہمارا اپنا علم ہے، اللہ کا اپنا علم ہے۔ اور جو اللہ پروردگار اپنے علم میں جانتا مانتا ہے، اس کو ماننا یہ کتنا بڑا ہے۔
اپنے ایمان کو ماننا بڑا اونچا ہے کہ میں نے اپنے ماننے کی تصدیق کر دی اور میں نے اپنے ماننے کا اقرار کر دیا، فدخل الجنہ، جنتی ہو گیا۔ اور جو اللہ جانتا مانتا ہے وہ میں نے اگر مان لیا، جو اللہ کا بندہ جانتا مانتا ہے وہ میں نے مان لیا، مجھے بتاؤ یہ کتنا بڑا بہترین عمل ہے۔ کس نے مانا ہے؟ میں نے اور آپ نے مانا ہے نا۔ تو مخلوق جو مانتی ہے وہ عمل ہوتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کرتا ہے وہ فعل ہوتا ہے۔ ماں باپ جو مانتے جانتے ہیں وہ ان کا ماں باپ والا فعل ہوتا ہے، اور جو اللہ کا بندہ جانتا مانتا ہے اللہ کے بندے کا وہ فعل ہوتا ہے۔ عمل کنکریاں مارنا ہے اور فعل اللہ کے بندے کا ہے، اور اس کے فعل کو، اللہ کے بندے کے فعل کو اللہ کے فعل نے علم عطا کر دیا۔ اللہ کو کون علم دیتا ہے؟ اللہ تو خود ہی عالم ہے، فاضل ہے۔ اللہ پروردگار تو خود ہی مومن ہے، مہیمن ہے، سارا کچھ اللہ ہی تو ہے، جس نے آگے دکھانے کے لیے کہ میں ہی سارا کچھ ہوں، ہمیں آگے عطا میں اپنی عطائیں کی ہیں۔ اب پتہ ہو گیا کہ علم حقیقی اللہ کا ہے، اور ہمیں تو تعلیم ہوا ہے۔ حقیقی فعل تو اللہ کا ہے، ہمارے تو فعل کو جو کہ فطری تھا اس کو اللہ پاک نے تعلیم میں علم دے دیا۔ امی ابا اور کیا کر سکتا؟ فعل فطری ہے، اس کے فعل سے اولاد ہی پیدا ہو سکتی ہے، کوئی اللہ کا بندہ تو ہی نہ ہو سکتا۔ اللہ کا بندہ تو اللہ کے فعل کی تعلیم سے جب اسے علم الہی ہوا ہے وہ اللہ کا بندہ ہو گیا۔ فرمایا میں نے زندگی اور موت اس لیے پیدا کی ہے تمہیں عطا کروں۔ عطا اس کی بڑی ہے، عطا اس کی بڑی ہے۔ عطا پانے والا جب عطا پاتا ہے تو عطا لینا یہ عمل بڑا ہے۔ یہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس کے پاس ہو تو صرف میری عطا ہو، کیوں میں ہی لاکھ ہوں، میں ہی کاک ہوں، میں ہی عطا کرتا ہوں۔ بات آگے سے آگے ہے، جدھر کوئی جا کے رک گیا ہے اس نے اللہ کے علم کا احاطہ کر لیا ہے، جو رک گیا جا کے پاگل ہو گئے ہو۔ اللہ کے علم کا احاطہ نہیں ہے، علم میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو بہترین انسان اور بہترین عمل اس انسان کا ہے جو اللہ کی عطا پر جیتا ہے، بکاری ہے، اللہ کا محتاج ہے، اللہ کے بندے کا محتاج ہے۔ اغن اللہ و رسول، اور اللہ اس کا رسول غنی ہے۔ وہ جب عطا کرتا ہے اور کوئی وہ عطا لیتا ہے تو یہ بہترین عمل ہوتا ہے۔ وما توفیقی الا باللہ۔